ایک عمل زندگی کا وہ بول کر کہے اگر کسی نے میرا امام دیکھنا ہے میری نماز دیکھو میں اپنے امام کی طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں، کسی نے میرا امام دیکھنا ہے میرے حج کو دیکھو میں اپنے امام کے طریقے پہ حج کر رہا ہوں، کسی نے میرا امام دیکھنا ہے میرے نکاح کے طریقے کو دیکھو میں اپنے امام کے طریقے پہ نکاح کر رہا ہوں، کسی نے میرا امام دیکھنا ہے میری طلاق کو دیکھو میں اپنے امام کے طریقے پہ طلاق دے رہا ہوں، کسی نے میرے امام کو دیکھنا ہے میرے جسم کو دیکھو میری زندگی کو دیکھو میرے عملوں کو دیکھو، میرے سارے عمل بول بول کے بتا رہے ہیں یہ محمدیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، یہ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے میرے امام میرے قائد میرے رہنما میرے آقا امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسا کیا۔ اگر یہ سوچ میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہے بلکہ اس کو چھوڑ کر ہم کہتے جی نماز ہی پڑھنی ہے جیسے مرضی پڑھ لو، روزہ ہی رکھنا ہے جیسے مرضی رکھ لو، حج ہی کرنا ہے جیسے مرضی کر لو، تو اللہ کو آپ کی نمازوں کی روزوں کی حج کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے وہ محنت قبول کرنی ہے جس میں محمد الرسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی سی سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ نے سعودی عرب میں پیپسی کی مشینیں دیکھی ہیں جس میں ریال ڈالو تو پیپسی نکل آتی ہے، کیا خیال ہے کبھی روپیہ ڈالا تو پیپسی نکلی؟ انڈیا کا روپیہ پاکستان کا روپیہ بنگلہ دیش کا ٹکا ڈالو تو پیپسی نکلتی ہے؟ کیوں جی نکلتی ہے؟ نہیں نکلتی، ٹرائی تو کی تھی نا ویسے، نہیں نکلتی۔ کیوں نہیں نکلتی؟ یہ اس پیپسی کی مشین سے پاکستانی روپیہ انڈین روپیہ بنگالی ٹکا ڈالنے سے پیپسی کیوں نہیں نکلتی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں نکلتی کہ اس کے اندر ریال کی تصویر چھپی ہوئی ہے، ملک عبداللہ حافظہ اللہ کی تصویر چھپی ہوئی ہے، وہ جب جاتا ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، اگر وہ ایک ہو جائے تو پیپسی باہر آ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کے سائن سے مختلف سائن ہو اس کی تصویر سے مختلف ہو اس گورنمنٹ آف سعودی عرب کی اسٹیمپ سے مختلف ہو، وہ اٹھا کے باہر پھینک کے مارتی ہے، پھاڑ اپنا روپیہ پیپسی لین آیا۔ یہ نال دا لیا جڑا اندر بیٹھا ہے، یہ جو اندر لگا ہوا ہے اس پرنٹ کا پرنٹ لاؤ گے تو پیپسی ملے گی۔ یہ مثال اپنے سامنے رکھیے۔ اب آئیے اللہ کی حشر کے دن کی طرف لوٹتے ہیں۔ امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا سید ولد آدم۔ آدم کی بڑی لمبی اولاد ہے، بہت زیادہ اولاد ہے، لیکن لوگوں یاد رکھنا اس ساری اولاد کی سرداری اللہ نے کس کو؟ 4 اماموں کو، 12 اماموں کو، رائمنڈ والوں کو، بریلی والوں کو، دیوبند والوں کو، بغداد والوں کو، کوفے والوں کو، امرتسر والوں کو، دلی والوں کو، کس کو دی ہے؟ ہماری لڑائی یہی ہوتی ہے نا، جی آپ کو زیادہ پتا، ہمارا مولوی، وہ کہتا ہے چل پیچھے ہو میرا مولوی، وہ کہتا ہے سائڈ دے ہو میرا امام۔ یہی لڑائی ہے، وہ اپنے امام کو بڑا کر رہا ہے، یہ اپنے کو بڑا کر رہا ہے، وہ اس کے امام کی ٹانگ کھینچتا ہے، یہ اس کے امام کی ٹانگ کھینچتا ہے، وہ اس کے مولوی کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے مولوی کو گالی دیتا ہے۔ اللہ نے لڑائی ختم کر دی، اللہ کے رسول نے لڑائی ختم کر دی۔ کیسے؟ انا سید ولد آدم۔ آدم کی اولاد میں 4 امام بھی ہیں، 12 امام بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، پیران بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، حضرت بھی ہیں، لیکن سنو آدم کی پوری اولاد کا سردار صرف ایک ہے اور نام ہے محمد الرسول اللہ۔ کوئی لڑائی رہی؟ کوئی لڑائی باقی رہی؟ آدم کی ساری اولاد، فرمایا لیواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ اپنی حمد کا جھنڈا دے گا تو کس کو دے گا؟ معین الدین چشتی کو، بابا اجمیری کو، بابا حجویری کو، پیر چوپ شاہ کو، کاما والی سرکار کو، بلے شاہ کو، ڈولے شاہ کو، لال شہباز قلندر کو، پیر سہیلی سرکار کو، مٹھن پور والی کو، کوٹ مٹھن والی، کس کو دے گا؟ ارے جس کو دے گا آؤ اس کے راستے پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اجمیر والے کو دے سارے اجمیری بن جاؤ، اگر حجویری کو دے سارے حجویری بن جاؤ، اگر لال شہباز قلندر کو دے سارے قلندری بن جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں لیواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا صرف محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آؤ سارے محمدی بن جائیں، سب کی عزت کرو۔ 4 اماموں کی عزت کرتے ہیں، 12 کی عزت کرتے ہیں، لیکن عزت کرتے ہیں محمد کی عزت کے بعد، ان سے پیار کرتے ہیں محمد کے پیار کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم کے بیٹے، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک اگر چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پھر سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو، لیکن آج سے اپنے اپنے مذہب کے بنے ہوئے خیموں سے باہر نکل کے آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے پناہ لے لیں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک اگر چھاؤں ملے گی تو میرے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ میں وہ ہوں، جب تک جنت میں داخل نہ ہو جاؤں کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا، جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے کسی نبی کی امت داخل نہیں ہو سکتی۔ آئیے اس رسول اللہ کو سمجھیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے رک جاؤ، دیکھو نبی نے کیسے پڑھی۔ روزہ رکھنے سے پہلے رک جاؤ، دیکھو نبی نے کیسے رکھا۔ حج کرنے سے پہلے رک جاؤ، نبی کے فرمان کو یاد کرو، خذوا عنی مناسککم۔ حج کا طریقہ نبی سے، نماز کا طریقہ نبی سے۔ لیکن شادی میرا خیال اپنی مرضی سے کر لینی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ شادی میں نبی کا طریقہ اوکھی گل ہے مولوی صاحب، تسی تے ہوئے مولوی تے اسی تے چودھری ہونے ہیں۔ جب تک میری بارات میں 200 گاڑیاں نہیں جائیں گی ناک کٹ جائے گی چودھری کی۔ چودھری کی بارات آئی، شیخ کی بارات آئی، سید صاحب کی بارات آئی، اور اس میں 10 آدمی تھے، 200 گاڑیاں نہیں تھی۔ ارے اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اس کے باپ کی یہی غلطی ہے کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا لڑکی کے لیے؟ فرمایا جس کو اللہ 3 بچیوں سے آزمائے، اور ایک روایت میں غالباً 2 کا ذکر بھی ہے، وہ کیا کرے؟ بچی پیدا ہو اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ پہ اس کا رشتہ کر دے۔ ٹھیک ہے؟ یہ 3 بچیاں اس کے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن جائیں گی۔ کہیں کہا تھا کہ اس بچی کی جب شادی کرے تو 200 گاڑیوں کا خرچہ بھی اٹھائے، بارات بھی دے، اور حق مہر کی لسٹ پہلے سے تیار کر کے۔ بچی پیدا ہوتے ہی ماں جوڑنا شروع کر دیتی ہے، کانٹا بنا دیا، سونا بنا دیا، ہار بنا دیا، اب ٹیپ لے کے رکھ دی، اب جوسر لے کے رکھ دیا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے بگیاڑ آنے والا ہے، سارا کچھ اٹھا کے بھاگ جائے گا، اور پھر اسے جو یاد آئے گا نا، جو یاد آئے گا۔ اس کی شادی ہو گئی، اس کی سالی کی 10 سال کے بعد شادی ہوئی، اب جو 10 سال بعد اسے جہیز ملا تو کہتا اچھا تیرے ابا نے تجھے واشنگ مشین دی تھی، چھوٹی کو تو دی ہے، مردود تو نے 10 سال پہلے شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی تو اب ہو رہی ہے، تیری تو 10 سال پہلے ہو گئی۔ کیا یہ شادی محمد کے ماننے والوں کی شادی ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں یہی ایک نقطہ سمجھا کے، آج وہ شادی انڈیا میں ہو، وہ شادی پاکستان میں ہو، وہ شادی دیکھ کر اور ایک رام چندر کی شادی دیکھ کر اللہ کی قسم نہیں لگتا یہ محمد کا ماننے والا ہے، لگتا ہے یہ بھی مندر سے نکل کر آیا ہے۔ تھوڑا سا اشارہ کر جاؤں، ہندو جب شادی کے لیے آتا ہے اس کے ماتھے پہ صحرا لگا ہوتا ہے یا نہیں؟ مسلمانوں ماشاءاللہ تم میں جتنے شادی شدہ بیٹھے کس کس نے صحرا پہنا تھا؟ ہندو کی شادی کی رات مہندی کی رسم ہوتی ہے یا نہیں؟ اور کتنے مسلمان ہیں جن کی ماں بہنیں بے پردہ ہو کے تھالوں میں مہندیوں پہ موم بتیاں سجا کے مہندی لگانے کے لیے جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیرا محمد سے کوئی رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابٹن کی رسم ہندو کے گھر میں ہوتی ہے، تو کتنے ہیں جو مسلمان جن کے گھر میں یہی ابٹن کی رسم ہوتی ہے؟ شادی ہونے کے لیے، نکاح کے لیے آ کر بیٹھ گئے، دلہا اندر گیا، سالی محترمہ اس کی جوتی چوراتی ہے یا نہیں؟ ہندو کے گھر کی سالی، میں مسلمان کی سالی کی بات نہیں کر رہا، ابھی ہندو کی بات ہے۔ ہندو کے گھر کی سالی اس کی جوتی چوراتی ہے۔ ماشاءاللہ مسلمانوں ہمارے گھر میں سالی ہے تو جوتی نہیں چوراتی نا۔ ہندو کے گھر میں دروازہ پکڑنے کی رسم بہنیں مل کے کرتی ہیں، دلہن کے پاس جانے سے پہلے ہماری جیب بھر کے جاؤ۔ مسلمانوں کے گھر میں تو نہیں ہوتا نا یہ سب کچھ، یہ صرف ہندوؤں کی بات ہے، ہندوؤں کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اور شادی جس سے ہوئی ہے وہ تو گھونگھٹ کر کے بیٹھی ہے، جس سے شادی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور اس سے پہلے سالی محترمہ دودھ کا گلاس لے کے اپنے بہنوئی سے اٹکیلیے کر رہی ہے، اس کو کڑوا دودھ پلا رہی ہے، اس کو نمک والا دودھ پلا رہی ہے، اس کو مرچوں والا دودھ پلا رہی ہے۔ جس سے شادی ہوئی وہ تو گھونگھٹ میں بیٹھی ہے، اور یہ تو اس کے لیے موت کا رشتہ لگتا ہے، اور یہ اس سے ہنس رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، جوتیاں چرا رہی ہے، کوئی اس کی گود بھرائی کر رہا ہے، کوئی گود میں بیٹھ رہا ہے۔ کیا یہ مسلمان کی